السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت ہی دکھی ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حماس کے اسرائیل پر حملے پہ بات کی تھی، لیکن اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے فلسطین کے شہر غزہ پر حملہ کیا، جس سے ان کے سارے گھر تباہ ہو گئے، سارا نظام زندگی رک گیا۔ اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے فلسطین اور غزہ میں رہنے والوں کو ایک وارننگ دی حملے کی، جس کے رد عمل میں پھر یہ ساری ویڈیو جو ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بہت دکھ کے مناظر ہیں، بہت دکھ کی بات ہے کہ 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، کوئی بھی ان کی مدد کو لیے نہیں پہنچا اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی زندگی میں ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ 1400 سال بعد ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ آج دل اتنا دکھی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اتنا غم زدہ ہے دل کہ شاعر نے کہا تھا کہ عروج کا وقت مبارک ہو، لیکن خیال رکھنا اسی کی طاق میں رہتے ہیں زوال کے دن۔ آج دل اتنا غم زدہ ہے کہ یہ مناظر آپ کو بتا رہے ہیں کہ 1400 سال بعد آج فلسطین سے ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ اب یقین کریں کہ شاید آپ لوگ ہوں، ہم لوگ ہوں، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی مسلمان بستا ہے، اس سے پوچھئے کہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، گدا گاڑی کے اوپر جو غریب لوگ ہیں ان کے سامان جا رہا ہے، گاڑیاں نہیں بچی، جن کے پاس گاڑیاں بچ گئی ہیں جن کی تباہ ہونے سے، وہ اپنا جتنا سامان لے جا سکتے ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ فلسطین چھوڑ کر جا رہے ہیں غزہ کو خالی کریں، کیونکہ اسرائیل نے یہ پمفلٹ بانٹے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ نے خالی نہ کیا تو ہم آپ کو مار دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو مار دیں گے، آپ نارتھ کی طرف چلے جائیں۔ اور اتنا دل غم زدہ ہے کہ ذرا پیچھے مناظر دیکھیے، کہ پیچھے ان کے گھر دیکھیے، ذرا وہ گھر میں بچے ہی کچھ نہیں ہے، وہ وہاں پر لے کر کیا جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا وہاں کی صورتحال ہے؟ گھر سارے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ ایک فلسطینی نے جانے سے پہلے اپنے گھر میں فلسطین کا جھنڈا گاڑ دیا کہ کل اسرائیلیوں نے آنا ہے، انہوں نے آ کر ہی ہماری بلڈنگز پر اپنا گھر بنانا ہے، تو میری نشانی وہاں پر رہے کہ میرا فلسطین تھا یہاں پر۔ اور شاید آج کے بعد اب یہ فلسطین نہیں رہے گا، یہ اسرائیل بن جائے گا۔ یہ اتنا دل ٹوٹا ہے آج کہ 1400 سال بعد آج ہمیں یہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی جو صحیح معنوں میں زوال ہے اس کی پیک پہنچ چکی ہے، اور یہ اس نے ابھی بہت اوپر جانا ہے۔ یہ ایک ملک آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، آپ دیکھیے گا حدیث میں چیزیں مینشن ہے کہ دیگر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور بلائیں گی دیگر قوموں کو، کیا ہو ان کو کھاؤ، یعنی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ آج امت مسلمہ نہیں پہنچی نا ان کو بچانے کے لیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ یاد رکھیے گا اس کا قانون ہے کہ اگر آپ نے ظلم کو نہیں روکا تو ظلم پھر آپ کو بھی تباہ کر دے گا۔ آج فلسطینی اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ گیا لینڈ آپ کے ہاتھ سے، جتنا مرضی آپ لوگ کر لیں، ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ تو 2021 میں ہونا تھا، 2021 کے اندر وہ مسجد اقصی شہید کرنے کے لیے آگے تھے۔ اس وقت صرف ایک بات ہوئی تھی، صرف مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ روس نے بیان دے دیا تھا، روس نے کہا تھا کہ مسجد اقصی کا سٹیٹس یعنی اس کی تباہی نامنظور ہے، کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور روس کے اس بیان کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کہ یہ مسلمانوں کا ان سے بڑھ کر خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تو پہلے ٹھکانے لگاؤ۔ اور اس کی تھوڑی دیر بعد پھر جنگ چھڑ گئی، اور یوکرین کی جنگ چھڑی۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ ہم روس کو تباہ کر لیں گے، اتنی پابندیاں عائد کر دیں گے۔ پھر وہ پلان یہ تھا کہ اصل میں یوکرین کو ہم شامل کریں گے نیٹو کے اندر۔ جب یوکرین نیٹو کا حصہ بن جائے گا تو اس کے بعد سارے مل کر ہم روس کے اوپر چڑھائی کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ وہ تو بازی ہی پلٹ گئی کہ عرب ممالک نے ایک اچھی پوزیشن لے لی۔ روس نے کہا کہ تم نیٹو میں شامل کرو گے تو میں اس سے پہلے بیلاروس سے میزائل داغ دوں گا، سارے یورپین ممالک کو ایک ایک کر کے ان پر نیوکلیر حملہ کروں گا اور سب کو ختم کر دوں گا۔
تو وہ تو اس کے بعد یہ امریکہ کی جرت نہیں پڑی، بھیجتا نا امریکہ وہاں پر، یہاں بحری بیڑا بھیجے، یہ یو کے کو کہیں بھیجے ذرا یوکرین میں۔ اب ذرا بتائیں انٹرنیشنل میڈیا پر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر دیا انٹرنیشنل، ان سے پوچھے یوکرین کی خبر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ختم ہو گیا کام وہاں پر؟ اب وہاں پر کیوں تم لوگ نہیں جا رہے؟ کیا بنا؟ کیوں وہاں جنگ ختم ہو گئی تھی؟ افغانستان میں جوتے پڑے تھے تو کیا شروع کرنا تھا؟ حماس اور فلسطین کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اس 2 سال پہلے، پھر اس کے بعد جب جوتے وہ معاملہ نہیں ہو سکا تو کیا شروع کیا؟ یوکرین کی جنگ شروع کر دی۔ پھر جب وہ ختم ہو گئی تو کون سی شروع کی؟ اب فلسطین اور اسرائیل کی شروع کر دی، اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ کوئی پوچھ بھی رہا ہے آج کوئی خبر آ رہی ہے یوکرین کی اور روسیا کی کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ تو کام انہوں نے کرنا تھا 2021 میں، ریڈ مون تھیوری ان کی پوری ہو چکی ہوئی تھی، ان کے ربی پیشوا مذہبی وہ کہہ رہے ہیں یہی ٹائم ہے اس کے اندر کرو، اور آج دیکھ لیں وہ نا انہوں نے مسلمانوں کو دھمکی دی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ روس آئے گا، روس تو آج بھی کھڑا ہوا ہے، پیوٹن نے آج بھی بیان دیا کہ نازی جرمنی کی طرح یہ تم لوگ سارا کام کر رہے ہو، اسے کہا تھا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ مسلمانوں کو جو وہ نکال رہے ہیں، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ویسٹ بینک وہاں بہت بڑی جنگ چھڑنی ہے۔ کیوں؟ 2 چیزیں سمجھیے، یہاں تو انہوں نے جو مرضی آپ کہہ لیں، کل سے بمباری شروع ہو رہی ہے، یہاں پر تو انہوں نے سب کچھ ڈیمولش کر دینا ہے، سب کچھ، ایک اگر پتا بھی رہ گیا یہاں پر تو آپ بھول جائیے گا۔ انہوں نے کرنا کیا؟ جتنے غزہ کے اندر زیتون کے درخت ہیں، زیتون آپ جانتے ہیں کہ جو فلسطین کا اولیو آئل ہے یا زیتون کا جو وہ نکلتا ہے آئل، وہ سب سے مہنگا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر اسپین کی باری آتی ہے، لبنان کا بھی بڑا اچھا، لیکن فلسطین جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو زمین فلسطین کی وہاں سے اگتا، تو انہوں نے وہاں کام کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے ڈیمولش، تمام درختوں کو سب کچھ تباہ کر کے غرقت کے درخت یہاں لگانے ہیں۔ غزہ پہلے جائے گا ساؤتھ آپ کے ہاتھ سے، پھر غزہ نارتھ جائے گا آپ کے ہاتھ سے، یہ ہو جائے گا کلیئر۔ یہ آپ کے ہاتھ سے کیا ہے؟ چاہے وہ روس جنگ چھیڑ دے، لبنان جنگ چھیڑ دے، حماس چھیڑ دے، جو مرضی کر لے، یہ آپ کے ہاتھ سے گیا ہے۔ آپ بتائیے فلسطینی اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی آئیے امت مسلمہ کی فورس بچانے کے لیے؟ 57 ملک ہے، 2 ارب آبادی ہے، یار تم لوگ مل کر 23 لاکھ بندہ بہت نہیں بچا سکتے۔ افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس پر ہم بھی اللہ سے معافی مانگے، ہمارے اپنے اعمال بھی ایسے ہیں اور خود بھی ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو کم از کم ہم دعا کرتے رہیں اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اللہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔